اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی زمین میں ان بندوں کے لیے گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ فرمایا، یہ سیدھا راستہ ہے مجھ تک پہنچنے والا۔ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہ ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور بے شک جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی کدورت نکال دیں گے، اور وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے اندر انہیں کوئی تکلیف و زحمت چوئے گی بھی نہیں، اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے رسول، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ بھی سنا دو، جبکہ وہ ان کے پاس آئے اور سلام کیا، اور انہوں نے جواب سلام کے بعد کہا، ہم کو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک صاحب علم بچہ کی ولادت کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، مجھے اس حال میں بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ یہ کس چیز کی بشارت ہے جو تم مجھے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، تو آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اپنے پروردگار کی رحمت سے تو گمراہوں کے سوا کون مایوس ہوتا ہے؟ پھر کہا، اے اللہ کے فرستادو، آخر تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے، بجز اس کی بیوی کے کہ اس کی نسبت ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ بس جب اللہ کے فرستادہ خاندان لوط کے پاس آئے تو لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز یعنی عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق یعنی عذاب لے کر آئے ہیں، اور بلا شبہ ہم بالکل سچے ہیں۔ تو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں، اور خود آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر ہی چلے جائیں۔ اور ہم نے ان یعنی لوط علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس فیصلہ سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ بالکل کاٹ دی جائے گی، اور شہر والے نوجوان اور خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم میری فضیحت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو مہمان کرنے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ آپ نے کہا، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں۔ آپ کی جان کی قسم، یہ لوگ اپنے نشہ میں بالکل اندھے ہو رہے تھے۔ آخر کار سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک ہولناک آواز یعنی چیخ نے آ لیا، پس ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا، یعنی اوپر کا طبقہ نیچے کر دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ بے شک اس واقعے میں حقیقت کی پہچان رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ بستی ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے جو اب تک قائم ہے۔ بے شک اس واقعہ میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے، اور بے شک ایک گھنے جنگل والے بڑے ظالم تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں شارع عام پر واقع ہیں۔ اور بے شک حجر کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا کیں، مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن و اطمینان سے رہیں، پس صبح کے وقت انہیں ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، سو جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو نیز جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا نہیں کیا مگر حق و حکمت کے ساتھ، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے رسول، آپ شائستہ طریقہ سے درگزر کریں، بے شک آپ کا پروردگار ہی بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی ہیں، اور قرآن عظیم بھی۔
آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں جن سے ہم نے مختلف قسم کے لوگوں یعنی کافروں کو بہرہ مند کیا ہے، اور نہ ہی ان کے بارے میں غمگین ہوں، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو پھیلا دیں، یعنی ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور کہہ دیجئے کہ میں تو عذاب سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اے رسول، جس طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اپنا کلام نازل کیا تھا اسی طرح آپ پر بھی نازل کیا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ان کے اعمال کی بابت ضرور سوال کریں گے، ہر اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ بس جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا واضح اعلان کر دیں اور مشرکوں سے اعراض کریں، یعنی ان کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں، جو خدا کے ساتھ دوسرا الہ قرار دیتے ہیں انہیں عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اس وقت تک برابر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ تمہارے پاس موت نہ آ جائے۔